السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا۔ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسے رجیم یعنی مردود قرار دے دیا، اور اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے دھتکار دیا، نکال دیا۔ اسی موقع سے ابلیس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے، میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اسے تیرے راستے سے بھٹکانے کے لیے میں ہمیشہ کوششیں کرتا رہوں گا۔ کبھی سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔ چنانچہ یہ کوشش اس نے اسی دن سے کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ابھی تک ان کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا گیا تھا، دنیا ہی کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا، زمین پر لیکن بھیجا نہیں گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا وہیں جنت میں رہ رہے تھے، ابلیس بھی وہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت تھی کہ اے آدم، اے حوا، جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے ان دونوں کو بہلانا، پھسلانا، ورغلانا اور گمراہ کرنا شروع کیا، اور ابلیس ان دونوں کے پاس آ کر کے کہنے لگا، جانتے ہو کہ اللہ نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اس نے دو فائدے بتائے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتہ بن جاؤ گے، یعنی یہیں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا موقع مل جائے گا، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے ابلیس نے جال بچھایا اور ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ نتیجہ یہ ہوا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھانے کے ساتھ ہی ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، اور پھر انہوں نے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا۔ یہ مکمل واقعہ ہے، مکمل بات ہے۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں۔ بعض لوگ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حوا نے ابلیس کی بات مانی تھی، اور یہیں سے عورت کو برا کہا جاتا ہے کہ اگر حوا نے غلطی نہ کی ہوتی تو ہم جنت میں ہوتے، جبکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، ذکر کیا ہے قرآن، فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تھا۔ نہ حوا نے پہلے پیش قدمی کی تھی اور نہ ہی آدم علیہ السلام نے، بلکہ دونوں نے درخت کا پھل کھایا تھا۔ یہ پہلی غلط فہمی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا نے اگر یہ غلطی نہ کی ہوتی تو ہم بھی جنت میں ہوتے، جبکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کو زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ زمین ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ انسانوں کی تخلیق، انسانوں کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ زمین ہی کے لیے ہوئی تھی۔ یہ غلطی ایک وجہ بن گئی، سبب بن گئی زمین پر بھیجے جانے کی، ورنہ اللہ رب العالمین نے انسان کی اصل تخلیق زمین کے لیے کی تھی، جیسا کہ اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایسے ہی ایک اور بات وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے جو غلطی ہو جانے کے بعد، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیسے معلوم ہوا کہ محمد کے وسیلے سے دعا کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ عرش پر لکھا ہوا، جبکہ یہ روایت، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، بنائی ہوئی ہے کسی انسان کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو دعا سکھائی، جیسا کہ اللہ نے کہا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ،
آدم اور حوا کو ان کے رب کی جانب سے کچھ کلمات ملے، ان کو کہہ کر کے ان لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم یقینی طور سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور بات کہ انسان میں اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگی، اور ابلیس یعنی شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگی، بلکہ الٹا اللہ کے سامنے حجت قائم کرنے لگا اور اللہ سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات کہ انہیں جنت سے جو زمین پر بھیجا گیا وہ غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق زمین کے لیے ہی کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔